السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم حضرات، سورۃ الحجر کی آخری 3 آیتیں میں نے آپ کے روبرو پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ عرب معاشرہ ایسا تھا، عرب معاشرے کے لیے نبوت کا پیغام ایک نیا پیغام تھا، نبی کی دعوت ایک نئی دعوت تھی۔ جو معاشرہ اس سے پہلے تقریباً توحید کے مرکز خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو رکھ کے عبادتیں انجام دیتا ہو، ان کے لیے اتنے معبودوں کو چھوڑ کر، اتنے ربوں کو چھوڑ کر ایک رب پہ ماننا، ایک رب پہ ایمان لانا ان کے لیے بظاہر تھوڑا مشکل نظر آیا۔ جب اس نئے پیغام کو، اس نئی دعوت کو انہوں نے سنا تو دعوت لے آنے والے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طعنے کسے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن کمزور کرنے کی انہوں نے کوششیں کی، چاہے وہ کوشش زبان سے تکلیف دے کر ہو، چاہے وہ کوشش دست درازی پہ اترا کے ہو، ہاتھ بڑھانا ہو، ہاتھ سے تکلیف دینا ہو، کسی بھی طریقے سے انہوں نے پیارے نبی کو تکلیف دینے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کسر نہ چھوڑ۔ تو یہ جو طعنے بار بار دیے جاتے رہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کے نام سے، تو کہیں پیارے نبی علیہ السلام کو کاہن کے نام سے، اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے اس کلام قرآن مجید کو اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہونے کا اعتراض کرتے ہوئے، الزام دھرتے ہوئے۔ تو یہ جتنے سارے الزامات تھے اور زبان سے دی گئی تکلیفیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حل پیارے نبی علیہ السلام کو 4 چیزوں کا حکم دیا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ پہلی بات تو اللہ کے نبی کو یہ بھروسہ دلایا گیا، اے پیغمبر آپ پست ہمت نہ ہو، کمزور نہ ہو۔ یہ لوگ آپ کو جو تکلیفیں دے رہے ہیں، ہم ساری تکلیفوں کو جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان کی باتیں سن سن کر آپ کا دل اندر سے گھٹتا جا رہا ہے۔ آپ کی جو تکلیف ہے، ہم ساری تکلیف کو جانتے ہیں، ساری چیزوں کا علم ہمیں موجود ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ مکے کا معاشرہ ایسا ہے جہاں ریونج نہیں لیا جا سکتا، بدلہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ تو ایسے موقع سے جہاں بدلے کی صورت پیدا نہ ہوتی ہو، عام طور پر انہی 4 باتوں کا حکم دیا گیا، جن 4 باتوں سے کہ بدلہ بھی شاید پورا ہو جائے اور انسان کو نفسانی طور پر تسلی بھی مل جائے، سکون بھی حاصل ہو جائے۔ کیا ہے 4 باتیں؟ کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ پہلی چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرے، حمد بیان کرے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدے میں لگ جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر جب تک موت نہ آئے اس وقت تک رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ 4 باتوں کا حکم دیا گیا۔ چاروں چیزیں اصل میں انسان کو، مخلوق کو خالق سے قریب کرنے والی ہیں،
بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والی۔ ایک اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنا، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، تیسری چیز ہے سجدہ کرنا یعنی نفل عبادتیں کرنا، اور چوتھی چیز ہے عام عبادت کرنا۔ تو کہا یہ چار چیزیں آپ کر لیں، یہی اصل میں آپ کا حل بھی ہے، یہی اصل میں آپ کے لیے ہتھیار بھی ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یہ جو صورتحال ہے، گرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص الفاظ کے ساتھ صحیح، لیکن حقیقت میں یہی پیغام اور یہی سبق ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں کسی بھی کار خیر میں اگر اچھا کام کرنے کے ارادے سے، نیک کام کرنے کے ارادے سے ہم اٹھتے ہیں، نیک کام کی نیت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، ایسے موقع سے ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو ساری چیزیں کہ پیارے نبی اور صحابہ نے اس کا سامنا کیا، جس میں سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے تانے برداشت کرنا، سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کی باتوں کو سن کے نظر انداز کرنا، کیونکہ باتیں یوں ہوتی ہیں، تانے یوں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کا دل اندر سے گھٹتا جاتا ہے، آدمی کا نفس اندر سے بوجھل اور وزندار ہوئے جاتا ہے، جس کو شاید کہ انسان کبھی برداشت کر پائے، یا اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھے کام سے ہی پیچھے اٹھا لیتا ہے، قدم پیچھے کر لیتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو یوں کرنا نہیں ہے، کبھی بھی کسی اچھے کام میں، کسی کار خیر میں آگے بڑھتے ہوئے اس سچویشن کا اگر سامنا کرنا پڑے تو یہ چار کام انجام دے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود بخود دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، اللہ کی طرف سے خود بخود غیبی مدد ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام آگے تک چلتا رہے گا، یہ کام دیر تک باقی رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کان اذا حزبہ امر صلی، پیارے نبی کو کوئی بھی چیز پریشان کرتی، پیارے نبی کو کوئی بھی چیز ٹینشن میں ڈالتی تو آپ فوراً نماز کا سہارا لے لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں جو سکون رکھا ہے، اللہ نے نماز میں جو اطمینان رکھا ہے، یقیناً یقیناً جس نے اس کا مزہ چکھا ہوگا اسی کو اس کا احساس بھی۔ کبھی تنہائی میں مسجد آ کر، جب مسجد میں کوئی موجود نہ ہو، ایسے موقع سے اچھے انداز سے وضو کر، اسے اللہ کے نبی نے کہا جب دل پوری طرح وزن ہو جائے، ٹینشنوں سے پوری طرح گھر جاؤ، یوں کرو، اللہ کے گھر مسجد آیا کرو، وضو اچھے انداز سے کرو، ایسے وضو کرو کہ جسم کا ایک ایک حصہ تمہارے وضو کے پانی کو محسوس کرے، اتنے اچھے انداز سے وضو کر کے مسجد میں آؤ، 2 رکعت کسی کنارے نماز پڑھو، اور حالت سجدے میں اللہ سے دعا کر کے دیکھو، اس وقت جو سکون میسر ہوگا، اس وقت دل کو جو اطمینان آئے گا، وہ ناقابل بیان ہے، وہ الفاظ میں نہیں بتایا جا سکتا۔ اللہ کے آگے جھک کے، اللہ کے گھر میں اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے آدمی جو اپنی پریشانیاں، تکلیفیں اللہ کے آگے بیان کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے جو تکلیفوں کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، آنکھوں سے نکلنے والا ایک ایک آنسو اس کے دل کو ہلکا بنا جاتا ہے، آنکھوں سے نکلنے والا ایک ایک آنسو اس کے دل کے ٹینشنوں کو، تکلیفوں کو یوں ہی بہا دیتا ہے، یوں ہی باہر نکال دیتا ہے۔ اس وقت جو دل کو سکون میسر آئے گا، اس وقت جو دل کو اطمینان نصیب ہوگا، اس کا علم اسی کو ہوگا جس نے اس کا مزہ چکھا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ حل ہے، یہ سبب ہے، اور یہ نتیجہ ہے۔ جب کبھی اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، خالق کی طرف رجوع کیا جائے۔ مخلوق سے جب بھی تکلیف پہنچے، اس کا ایک سہارا ہے کہ خالق کی طرف رجوع کریں۔ آپ کا تعلق جس قدر خالق سے مضبوط رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسائل کو خود بخود حل کر دے گا، اللہ رب العزت سارے مسائل کو خود بخود آسان کر دے گا۔ یہ سبب ہوتا ہے، جس قدر خالق سے دور بھاگتے جاؤ گے، دور نکلتے جاؤ گے، دنیا کی ٹینشنیں ویسے ہی گھیرتی جائیں گی، دنیا کی ٹینشنیں ویسے ہی لپیٹتی جائیں گی، لپیٹ میں لیتی جائیں گی۔ تو لہٰذا جس قدر واپس پھر اللہ سے جڑتے جاؤ گے، یہ سارے ٹینشنیں چھٹتی جائیں گی۔ تو نبی کو کہا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیغمبر، ان کی باتوں سے جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم جانتے ہیں اس چیز کو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ یوں کرے، خوب اللہ کی تسبیح بیان کرے، خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے،
اور خوب عبادتیں کریں، سجدہ کریں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے، یہ جو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ آپ کو موت آنے تک ہونی ہے. کوئی چیز یا کسی بھی طرح کے تانے آپ کو اس راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے. دعا رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ رب العزت کی تسبیح، اللہ کی تحمید اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے تمام مسائل کا حل اللہ کی عبادت میں اور نماز میں اللہ تعالیٰ ڈھونڈنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کی جو لذت ہے، عبادتوں کی جو مٹھاس ہے، اللہ تعالیٰ وہ لذت وہ مٹھاس ہمیں نصیب فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.